میر عثمان علی خان دا گریٹ نظام آف حیدرآباد کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ دوستو آئیے آج ان کی ہسٹری پہ نظر ڈالتے ہیں، یہ کہاں سے آئے تھے، یہ کس خاندان سے تھے۔ بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے، ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ لیکن نظام کون تھے اور وہ حیدرآباد کے حکمران کیسے بنے؟ نظام، جسے نظام الملک سے مختصر کیا گیا ہے اور اسے آصف جاہ بھی کہا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے دائرے کا منتظم۔ نظاموں کی حکومت کا یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا اور نظام کہاں سے آئے تھے اور کس نسل سے ان کی نسبت تھی؟ پہلے نظام میر قمر الدین خان صدیقی مغل سلطنت میں ایک جنرل تھے اور اورنگزیب کے دوست بھی تھے۔ میر قمر الدین کے خاندان کی ابتدا موجودہ ازبکستان سے ہوئی اور وہ اسلام کے پہلے خلیفہ ابو بکر کی اولاد سے بھی تھے۔ اورنگزیب کی موت کے بعد میر قمر الدین نے اورنگزیب کے بیٹوں کے درمیان جانشینی کی جنگ کا فائدہ اٹھایا اور دکن کے مستقبل حکمران بننے کے لیے اپنی پوزیشن کو سنبھالا۔ بعد میں اسے مغل شہنشاہ محمد شاہ نے آصف جاہ کا خطاب دیا اور اس طرح اسد جاہی خاندان کا آغاز ہوا۔ 1748 میں آصف جاہ کی موت نے حیدرآباد میں سیاسی ہنگامہ برپا کر دیا اور اس کے بیٹے ناصر جنگ اور مظفر جنگ اور پوتے صلابت جنگ نے ان کی جگہ 14 سال حکومت کی۔ تاہم دونوں میں سے کسی کو بھی سرکاری طور پر تسلیم نہیں کیا گیا۔ میر قمر الدین کے چھوٹے بیٹے میر نظام علی خان صدیقی نے 1962 میں سلبت جنگ کو ختم کرنے کے بعد تخت سنبھالا اور تقریباً نصف صدی تک 1803 تک حکومت کی۔ آصف جاہ دوم ایک زبردست رہنما کے طور پر جانے جاتے تھے جس نے مرہٹوں کے خلاف بہت سی لڑائیاں جیتی۔ تاہم بعد میں اسے راکیش بھون کی لڑائی میں مادھوراؤ اول اور راکیش ناتھ راؤ کے ہاتھوں شکست ہوئی۔ نواب میر اکبر علی خان صدیقی بہادر سکندر جاہ آس جاہ دوم کے دوسرے بیٹے تھے اور اپنے والد کے بعد آصف جاہ سوم کے طور پر کامیاب ہوئے۔ وہ اپنے پرامن لیکن مالی طور پر پسماندہ دور حکومت کے لیے جانے جاتے تھے۔ آصف جاہ تیری نے اپنی فوج میں سکھ ریجیمنٹ کو کمیشن دیا۔ 1830 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے 1200 سپاہی نظام آرمی جوائن کرنے کے لیے بھیجے۔ آصف جاہ حیدرآباد میں رام باغ مندر کی تعمیر کر کے مذاہب کے درمیان فرقے وارانہ ہم آہنگی کو بھی پھیلایا۔ میر فقندہ علی خان نے 1829 میں اپنے والد آصف جاہ سوم کے بعد حیدرآباد کا نظام سنبھالا اور 1857 میں اپنی موت تک حکومت کی۔ آصف جاہ چہارم کو مالی طور پر کمزور سلطنت وراثت میں ملی، لیکن پھر بھی اربوں روپیوں اور انگریزوں کے قرضوں کے ذریعے حیدرآباد کو ترقی دی۔ اس نے بالآخر اپنے تمام قرضوں کو ختم کرنے کے لیے اپنے علاقے کچھ حصے انگریزوں کو دے دیے۔ افضل الدولہ اپنے والد میر فقندہ کے بعد نظام حیدرآباد اور آصف جاہ پنجم کی جگہ پر فائز ہوئے۔ آصف جاہ پنجم نے عدالتی نظام میں اصلاحات کی، پہلا ریل اور ٹیلی گراف نیٹ ورک بنایا اور حیدرآباد میڈیکل اسکول قائم کیا جو بعد میں عثمانیہ میڈیکل کالج بن گیا۔ نظام بننے کے صرف 12 سال بعد 1869 میں 41 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ میر محبوب علی خان صدیقی سب سے کم عمر آس جاہی نظام تھے اور صرف 2 سال اور 7 ماہ کی عمر میں تخت پر بیٹھے تھے۔ وہ پہلے نظام تھے جس نے مغربی تعلیم حاصل کی اور اپنی ریاست پر جدید طرز فکر کے ساتھ حکومت کی۔ چھٹے آصف جاہ نے اپنی سلطنت میں ستی کے مکروہ رواج کو ختم کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کیے تھے۔ ستی ایک متروک ہندو رواج جس میں بیواؤں نے اپنے شوہروں کی آخری رسومات پر اپنے آپ کو زندہ جلا دیا تھا، اپنی مرضی یا خواہش کے بغیر۔ ہندوستان میں انگریزوں کی آمد کے فوراً بعد پہلی بار ان کا سامنا کرنا پڑا۔ حیرت کی بات یہ نہیں، اس نے کافی حد تک اخلاقی غصہ، وحشت اور زہر پیدا کیا۔ نظام نے کئی انتظامی اصلاحات کی منظوری بھی دی اور حیدرآباد کے ریلوے کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ 1911 میں 46 سال کی عمر میں اچانک فالج کے حملے سے انتقال کر گئے۔ میر عثمان علی خان حیدرآباد کے آخری سرکاری نظام تھے اور حیدرآباد کے آزاد ہندوستان میں شامل ہونے کے بعد انہیں 1948 میں معزول کر دیا گیا تھا۔ آصف جاہ 7 اس وقت ہندوستان کے سب سے امیر آدمی تھے جس کی مجموعی مالیت $200 بلین سے زیادہ تھی۔ وہ آزاد رہنا چاہتے تھے اور حیدرآباد پر حکومت کرنا چاہتے تھے، لیکن انہیں تخت سے دستبردار ہونا پڑا۔ نظام میر عثمان علی کو پہلی جنگ عظیم کے دوران انگریزوں کے لیے $25 ملین کے عطیات کے لیے عزمی کے طور پر نامزد کیا گیا تھا۔ نظام میر عثمان علی ایک شاہی زندگی گزارے اور کاغذی وزن کے طور پر 185 کیرٹ کا ہیرا استعمال کیا۔ نظام میر عثمان علی نے حیدرآباد میں عثمانیہ یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا اور 1921 میں عدلیہ کو ایگزیکٹو سے الگ کرنے والا پہلا شخص تھے۔ 1948 میں حیدرآباد کے ہندوستان پر چڑھنے کے بعد نظام حکومت کو ختم کر دیا گیا۔ تاہم نظام حیدرآباد کا خطاب آخری نظام میر عثمان علی خان کے پوتے مکرم جاہ کو دیا گیا۔ اپنے بیشروں کی طرح مکرم جاہ بھی ہندوستان کے امیر ترین آدمی تھے۔ کم از کم 1980 کی دہائی تک مکرم جاہ ایک دکھاوا نظام تھے اور ان کے پاس اختیارات نہیں تھے۔ وہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ استنبول ترکی میں مقیم رہے اور 15 جنوری 2023 کو انتقال کر گئے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے عظمت جاہ کو اب نظام کے جانشین تخت دیا گیا۔ آج نظاموں کے وارث ایک چھوٹی موٹی جاب کر کے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔
निजामों की 200 साल हुकूमत का ये नक्शा मैंने तारीख के सफात से खींचा है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक बटन को प्रेस करिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके वीडियो को शेयर जरूर करिए। शुक्रिया।